اسلامی جمعیت طلبہ جس کو الحمدللہ 77 سال ہو گئے ہیں، پر ڈے جو ہے وہ 100 افراد کو مسلمان کر رہی ہے، جس میں ہمیں فخر بھی ہے، شکر بھی ہے۔ اتنی بڑی ٹیم اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہے اور گلوبلی موجود ہے۔ 4/4 CGPA والے ہیں، بہت اچھے گریڈز والے ہیں۔ پچھڑے موڑ پہ جو حلوائی ہے، میں نے اس سے بات کی ہے۔ جو نیا محاذ کھل کر سامنے آیا ہے، ہم اس دور کو سمجھ پائیں کہ وہ دور کیا ہے۔ اصل مقصد تو یہی ہے کہ ایک پورے نظام کو بدلنا، اس کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا۔ اسلامی جمعیت طلبہ دین کی تعلیم دیتی ہے۔ اس نے ہر انسان کو بہت ہی بری طرح سے متاثر کیا۔ اپنی اس ناکامی کا بدلہ اسلامی جمعیت طلبہ سے لیتے ہیں۔ تحریک کو یا اس پوری آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے کا ارادہ بنایا۔ اسلامی جمعیت طلبہ کسی بھی فرد کی زندگی میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تاریخ کی بہت ساری مثالوں سے واضح کیا۔ اصل درد یہی ہے کہ بھی اسلامی جمعیت طلبہ کیوں باقی ہے، اسلامی جمعیت طلبہ کا وجود کیوں ہے۔ وقت نے ثابت کیا کہ ایک ایسا دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ تحدیث نعمت کے طور پر کچھ چیزیں مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ذکر بار بار ہم کر رہے ہیں کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ، نعیم صدیقی علیہ رحمہ، اسر عبدالحمید صاحب علیہ رحمہ، جہاں پر چیزیں گریجول نہیں بڑھ رہی ہیں، 1 2 3 4، یہ پرانا دور ہے۔ مٹھائی کی قیمت دی ہے، ٹوکروں کی قیمت۔ اسلامی جمعیت طلبہ سچویشن انالیسز کرنا سکھاتی ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ ڈیسیژن میکنگ کرنا سکھاتی ہے۔ دنیا کو کامیابی کا جو تصور دیا ہے، اسلامی جمعیت طلبہ کو ان تینوں چاروں چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ مستقبل کو دیکھتے ہوئے ایسے افراد دیں۔ آج کے اکیڈیمیا کے ساتھ مل کر آج کی جمعیت سوچ رہی ہے۔ 1000 کروڑ اور ارب کسی فرد کا سوشل سٹیٹس کتنا ہے۔ ایکسپرٹ اور اس کے آپ کامیاب لوگ ہوں گے۔ آج کے دور کا ایک یہ ایسا چیلنج ہے۔ اس میں نوجوان بہت اہمیت اور ایک جوہری حیثیت رکھتا ہے۔ تو آج بھی مولانا کا ایک تعارف ہے۔ میں 3 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کے نوجوان کے انڈیویجول لیول کے کچھ اپنے چیلنجز ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ناظم اعلیٰ کا پتہ کیا، پھر میرے پورا فعال نکلا۔ گیجٹس بھی موجود ہیں، لٹریچر بھی موجود ہے، اسپرٹ بھی موجود ہے۔ کہ ہی واز دا گریٹسٹ مین آف 20th سینچری۔ چومکھی لڑائی ہے جمعیت کی۔ پورے نظام نے برباد کیا ہے، انسانوں کے اس سے خواب چھینے ہیں۔ سکلز امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ہم نے اعلان کیا، ہم کر کے دکھائیں۔ جو چیزیں آج کی جمعیت کر رہی ہے یا سوچ رہی ہے، اس نظام کو ضربے لگانا۔ جمعیت نے فیصلہ کر لیا، پھر ہم ان کے ساتھ ٹکرائے نہیں۔ آنے والی جمعیت کو جو چیلنجز درپیش ہیں، مبارک لینے یا دینے مولانا کے پاس جانا۔ اسٹڈی سرکل کے ذریعے سے، سلوگنز کے ذریعے سے، لٹریچر کے ذریعے سے اس معاشرے میں وہ تبدیلی نہیں آ سکتی۔ مولانا نے کہا کہ بھی میں اتنے لوگوں کو کہاں سے مٹھائی کھلاؤں۔ میں اس موقع پر اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے تحدیث نعمت کے طور پر کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا عام طلباء کو کہ جو اسلامی جمعیت طلبہ کسی بھی فرد کی زندگی میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ اس کو مقصد زندگی سے روشناس کرتی ہے کسی بھی فرد کو۔ اسلامی جمعیت طلبہ اس کو دین کی تعلیم دیتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے جوڑتی ہے، اور اس کی جو دینی آپ یہ کہیے کہ کیپیسٹی ہے اس کو انہانس کرتی ہے، اس کو دین کے ساتھ جوڑتی ہے، اس کی وابستگی کو بہتر بناتی ہے۔ جمعیت نے زندگی سنوار دی، جوانیوں کو دین کی مہار دی۔ جمعیت کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ وہ آج کے نوجوان کو بھی دین کی مہار تھماتی ہے اور دین کے اوپر چلنے، قابل فخر انداز میں چلنے اور ایک بہترین کانفیڈنس کے ساتھ چلنے اور اعتماد کے ساتھ چلنے کی طرف گامزن کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی جمعیت طلبہ فرد کی انفرادی حیثیت کے اندر بھی کچھ کیپیسٹی بلڈنگ کرتی ہے، جو میرا نہیں خیال کہ شاید آج کی کسی بھی طلبہ تنظیم کی کیپیسٹی ہو، یا یہ کہ وہ سکلز ایسی ہیں کہ جو لوگ باقاعدہ کورسز کر کے یا باقاعدہ ڈگریز کر کے سیکھتے ہیں۔ مثلا یہ کہ اسلامی جمعیت طلبہ سچویشن انالیسز کرنا سکھاتی ہے، اسلامی جمعیت طلبہ ڈیسیژن میکنگ کرنا سکھاتی ہے، اسلامی جمعیت طلبہ پبلک ڈیلنگ کرنا سکھاتی ہے، اسلامی جمعیت طلبہ نیٹ ورکنگ کرنا سکھاتی ہے، اسلامی جمعیت طلبہ لوگوں میں کمیونیکیشن کی سکل پیدا کرتی ہے، اسلامی جمعیت طلبہ لوگوں میں کانفیڈنس بلڈنگ پروڈیوس کرتی ہے، اسلامی جمعیت طلبہ لوگوں کو مختلف بدلتے ہوئے حالات کو انالائز کرتے ہوئے اپنے لیے کام کے رستے تلاش کرنے کا فن سکھاتی ہے، ہنر سکھاتی ہے، اور مختلف آپ یوں کہیے کہ کیفیتوں کے اندر آگے بڑھنے کے لیے اپنے رستے تلاش کرنے کی کیپیسٹی اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے لوگ سیکھتے ہیں۔
اسی کے علاوہ کئی ایسی آپ یوں کہیے کہ سکلز ہیں کہ جو اسلامی جمعیت طلبہ آج کے نوجوان کو سکھاتی ہے. پھر یہ کہ اگر اکیڈیمیا کا جائزہ لیں تو اسلامی جمعیت طلبہ کئی پہلو ایسے ہیں کہ جس کے اندر آج کے اکیڈیمیا کے ساتھ مل کر بھی اور اس کے بسا اوقات کچھ کردار کو خود پلے کرتی ہے، اس کے کچھ کردار کو خود ادا کرتی ہے. مثلا یہ کہ اسلامی جمعیت طلبہ مختلف نوعیتوں کے ایکسپو کرتی ہے، مختلف نوعیتوں کے ٹیلنٹ ایوارڈ شوز کرتی ہے کہ جس کے اندر جن لوگوں نے اپنی کارکردگی بہتر انداز میں پرفارم کی ہو تعلیمی دنیا میں ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ان کی سکلز کو، ان کی صلاحیتوں کو ایکسپوز بھی کرتی ہے دنیا کے سامنے. ٹیکنو فیسٹ کی ایکٹیویٹی کراچی میں ہوئی، بز ٹیک کی ایکٹیویٹی اسلام آباد میں ہو، یا ٹیکس پارک کی ایکٹیویٹی پشاور میں ہو، تو اس ساری ایکٹیویٹیز کے ذریعے ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر، بزنس کے میدان کے اندر، انٹرپرینیورشپ کے میدان کے اندر جو آج کا طالب علم پرفارم کر رہا ہے اس کو ایک پلیٹ فارم دیا کہ جس کے نتیجے میں آج کے جو بزنس ورلڈ ہے، جو کارپوریٹ ورلڈ ہے، وہ دیکھ سکے، وہ جان سکے کہ آج کے طالب علم کے پاس کتنا پوٹینشیل موجود ہے. تو ایک جو کارپوریٹ اور اکیڈیمیا کے درمیان بریجنگ کا کردار ہے یہ بھی اسلامی جمعیت طلبہ ادا کر رہی ہے. پھر جاب فیئرز ہیں، انٹرنشپس ہیں، فیلوشپس ہیں اور کیریئر کاؤنسلنگ کے سیمینارز ہیں، لوگوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مختلف اسکیمز ہیں. تو یہ وہ ساری کنٹریبیوشن ہے کہ جو اسلامی جمعیت طلبہ فرد کی تعمیر، اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے، اس کی شخصیت کو تعمیر کرنے کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. یعنی اس کی دینی اعتبار سے بھی اس کی تربیت کا پورا سامان اسلامی جمعیت طلبہ کے پاس موجود ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی اس کی صلاحیتوں کو گرو کرنے اور ڈیولپ کرنے کا پورا سامان بھی اسلامی جمعیت طلبہ کے پاس موجود ہے. اور یہ وہ اثاثہ ہے اسلامی جمعیت طلبہ کا کہ جس پر ہم نہ صرف یہ کہ فخر کرتے ہیں بلکہ اس کو دنیا کے سامنے پورٹرے بھی کرتے ہیں، دنیا کے سامنے پریزنٹ بھی کرتے ہیں کہ ہم نوجوان جو خود ابھی سیکھنے کے بہت سارے مراحل میں ہوتے ہیں، جو خود اپنی زندگی میں لرننگ پروسیجر کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، وہی نوجوانوں کی یہ تنظیم خود بھی سیکھ رہی ہوتی ہے، خود بھی وہی نوجوان سیکھنے کے پروسیس میں ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنی کمیونٹی کے، اپنے طلبہ کی کمیونٹی کے تمام افراد کو بھی آگے لے کر بڑھنے، گرو کرنے، ڈیولپ کرنے کے مواقع فراہم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جمعیت کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس سوسائٹی کے حوالے سے. دوسری بات جو آپ نے نوید صاحب آپ نے کہی اس حوالے سے کہ یہ جمعیت کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح آگے بڑھے، آج کے چیلنجز کو میٹ کرے اور کس طرح آج کے چیلنجز کو کوپ اپ کرتے ہوئے وہ اپنے لیے لائحہ عمل تیار کرے. اس میں بالکل اسلامی جمعیت طلبہ آج بھی اس پر سوچ بچار کا عمل جاری ہے، اور ہم بالکل سوچ رہے ہیں کہ کس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، کس طرح اپنے لیے بہتر پلاننگ کر سکتے ہیں، کس طرح لانگ ٹرم پلان کر سکتے ہیں، کس طرح فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ اپنے لیے مستقبل کا کوئی نقشہ تیار کر سکتے ہیں. اور میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے بالکل پوری دنیا میں موجود سابقین جمعیت کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے لانگ ٹرم پلان کے حوالے سے، اسلامی جمعیت طلبہ کے بہتر مستقبل کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس ایکسپرٹیز موجود ہیں، کوئی مشورے موجود ہیں، کوئی قابل عمل تجاویز موجود ہیں تو ضرور ہم سے شیئر کیجئے. ہم انشاءاللہ اس کی روشنی میں ہی لانگ ٹرم پلان کو طے کریں گے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو اگر انسان چیلنج کو محسوس کر لے، اس کو قبول کر لے، تو جس طرح آپ نے تاریخ کی بہت ساری مثالوں سے واضح کیا، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آج کا چیلنج بہت چھوٹا ہے شاید ان معنوں میں کہ جتنی بڑی بصیرت، جتنی بڑی ٹیم اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہے اور گلوبلی موجود ہے. شاید دنیا کا کوئی کونا ایسا ہو جہاں پہ کوئی لوگ موجود نہ ہوں. اور یہ جو اکیڈمیا ہے پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی، جو آج کا چیلنج ہے، اس کو اگر اس کی اب تو اکیڈمیاں پھیلی ہوئی ہے ایسا جگہ پہ، تو اگر اس کو ٹھیک اسپرٹ کے ساتھ ایڈریس کر لیا جائے، جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ، نعیم صدیقی علیہ رحمہ، اس طرح عبدالحمید صاحب علیہ رحمہ، تو آج کا جو دور ہے لیاقت صاحب، جسے کیپٹلزم کہتے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس نے ہر انسان کو بہت ہی بری طرح سے متاثر کیا ہے، اور دنیا کو کامیابی کا جو تصور دیا ہے وہ صرف دولت ہے. حالانکہ ظاہر ہے کہ یہ، اور آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو دنیا کاؤنٹ ہوتی ہے محترم لیاقت صاحب، کہ جی ڈی پی کی بنیاد پہ دنیا کاؤنٹ ہوتی ہے کہ کسی ملک کی جی ڈی پی کتنی ہے، کسی فرد کے پاس کی جی ڈی پی کتنی ہے، کسی فرد کا سوشل سٹیٹس کتنا ہے. تو یہ ایک ایسا چیلنج ہے
مادیت کا، کیپٹلسٹک نظام کا، سرمایہ دارانہ نظام کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نظام کو ضربیں لگانا، اپنی تحریک کو بھی محفوظ کرنا، انسانیت کو بھی محفوظ کرنا، اس سے آج کے دور کا کہ یہ ایسا چیلنج ہے. یقیناً گیجٹس بھی موجود ہیں، لٹریچر بھی موجود ہے، اسپرٹ بھی موجود ہے، لیکن اس کو ذرا ایک لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ دنیا کو جس طریقے سے اس پورے نظام نے برباد کیا ہے، انسانوں کے اس سے خواب چھینے ہیں اور انسانوں کو جس طریقے سے متاثر کیا ہے، اس نظام کو ذرا اس کی ٹرو اسپرٹ کے ساتھ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ انسانیت کو دوبارہ سے کمیونزم کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہی ایک نظام ہے جو دنیا کے اوپر رائج ہے، کہیں نیو ورلڈ آرڈر کی شکل کے اندر ہے، چاہے اس کے تانے بانے کہیں پہ بھی ملتے ہوں، لیکن ہے کیپٹلسٹک نظام ہی سارے کا سارا. لہٰذا اس کو ایڈریس کرنا، اپنے ورکر کو آگاہ کرنا، اس کی ٹرین کرنا، اسٹڈی سرکل کے ذریعے سے، سلوگنز کے ذریعے سے، لٹریچر کے ذریعے سے، ہر ذریعے سے، تاکہ وہ اصل جو کامیابی ہے وہ اس کی نظروں کے سامنے رہے. وہ نظروں کے سامنے رہے گی تو انشاءاللہ چیلنج کا مقابلہ بھی ہوگا، آگے بھی بڑھیں گے اور اپنی منزل مقصود کو بھی پائیں گے. جی بہت شکریہ. اچھا آپ نے روشنی ڈالی ہے حالات پہ اور چیلنجز پہ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ محض ایک سرمایہ دارانہ نظام ہی نہیں، جی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اباہیت ہے، بے مقصدیت ہے، اور ایک جذباتی اور شدت جذبات، عدم برداشت اور مجموعی طور پر ایک منفی ذہن بہت صحیح، قوت سے بڑھا دیا گیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام کے استحصالی مختلف فولڈز ہیں، مختلف اس کے سیگمنٹس ہیں، وہ کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. اسی طرح ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، جی بالکل، ایک ہمارے ملک کے اندر اپنی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. یعنی ان دونوں کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو بالادست رکھو اور باقی تمام چیزوں کو منتشر کرو. صحیح، اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک پورے نظام کو بدلنا، اس کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا، بلا شبہ اس میں نوجوان بہت اہمیت اور ایک جوہری حیثیت رکھتا ہے. لیکن یہ بہرحال ایک بڑے پیمانے پر کام ہے جو پوری اسلامی تحریک کا کام ہے. بالکل صحیح، درست. دوسرا اس میں یہ ہے کہ بھی ہم یہ دیکھیں کہ بھی اسلامی جمعیت طلبہ جس کو الحمدللہ 77 سال ہو گئے ہیں، جس میں ہمیں فخر بھی ہے، شکر بھی ہے، لیکن اس کا بھی اپنا ایک دائرہ کار ہے. صحیح، آپ دیکھیں کہ طلبہ تنظیمیں بے شمار بنی ہیں، اور جب بھی کوئی حکومتیں بنتی ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ کچھ تنظیموں کو فلوٹ کر دیتی ہیں، لیکن وہ تنظیمیں نہیں چل پاتی. صحیح، جب وہ نہیں چل پاتی تو اپنی اس ناکامی کا بدلہ اسلامی جمعیت طلبہ سے لیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اس پر الزام تراشی ڈالے رکھتے ہیں. اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھی میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، اور روزانہ 7 سے 11 بجے تک جو کرنٹ افیئرس کے ٹائم چلتے ہیں یا پیک آورز چلتے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں اپنا درد نکالتے ہیں بیٹھ کے. اصل درد یہی ہے کہ بھی اسلامی جمعیت طلبہ کیوں باقی ہے اور اسلامی جمعیت طلبہ کا وجود کیوں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کو ان تینوں چاروں چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. بالکل صحیح، کہ بھئی مقابلے میں بے شمار قوتیں آپ کے سامنے موجود ہیں. اب آیا ان سے الجھ جانا ہے یا جذباتی ہو کر ان کے گلے پڑ جانا ہے، یا اپنی ایک محنت، علم اور اپنی گرفت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے. صحیح، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس چیز کا بھی جائزہ لیں کہ مولانا سید ابوالعالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ذکر بار بار ہم کر رہے ہیں، میں 3 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. جمعیت کے بارے میں اداریے یا اخبارات میں چیزیں تو آتی رہتی ہیں، کوئی ہمیشہ سے ہوتا ہے،
لیکن میں جمعیت کی ذمہ داری پہ تھا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ناظم اعلیٰ کا پتہ کیا، وہ شاید کہیں گئے ہوئے تھے. پھر میرے قرہ فعال نکلا اور میں جہاں جاؤں تو پیغام ہو کہ مولانا کہہ رہے ہیں لاہور فوراً آؤ. پہنچے. میں جب پہنچا تو مولانا نے اپنے سامنے نوائے وقت کا اداریہ رکھا ہو اور چٹان کے اداریہ رکھا ہو اور مجھے کہا کہ آپ نے پڑھا ہے. میں پریشان بھی ہوا کہ پڑھا تو نہیں تھا، اب کیا کہوں کہ بھائی. لیکن خیر انہوں نے کہا دیکھو، خیر انہوں نے سمجھایا کہ بھی آپ کے متعلق کوئی چیز آئی ہے اسے نظر انداز نہ کریں. بالکل صحیح، ٹھیک بات ہے. آپ اس کا صحیح طریقے سے ایڈریس کریں. پھر انہوں نے مجھے سمجھایا. میں مجھے نظامی مرحوم کے پاس گیا، واشورش کاشمیری مرحوم کے پاس گیا. انہوں نے میری اس ساری جو مولانا نے بتائی اس کی بنیاد پہ یکدم انہوں نے کہا نہیں یار یہ ہم نے نہیں کہا، ہم نے فلاں کے کہنے پہ لکھا ہے. بات سمجھ بھی آ گئی. صحیح، ٹھیک ہے. اور آج بھی ضرورت اسی چیز کی ہے کہ بھی چیزوں کو نظر انداز نہ کریں، بالکل صحیح. لیکن غصے میں، ریئیکشن میں، رد عمل میں کوئی چیز نہ کریں، بلکہ حقیقت پر مبنی ایک بات کو لوگوں تک پہنچائیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بھی بہت سارے انیشیٹو لینے پڑتے ہیں. قومی اتحاد کی تحریک تھی تو میں پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کی ذمہ داری تھی، اور اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ کونسل بنی اس کا بھی تھا. ہم نے بھی ترنگ میں آ کے پریس کانفرنس کر دی کہ پہیا جہاں ہڑتال ہوگی. آتش جوان تھا نا. ہاں جوانی تو جوانی مسئلہ نہیں. خیر اعلان کر دیا. اب اس کے بعد ہم بڑے کرو فر سے مسلم لیگ ہاؤس پہنچے جو پی این اے کا ہیڈ آفس تھا. تو نوابزادہ نصر اللہ خان بگڑ گئے. کہا تم لونڈوں کو کس نے کہا ہے کہ تم پہیے جہاں ہڑتال کا اعلان کرو. خیر 2-4 منٹ ہم سنتے رہے، ہم بھی اکڑ گئے کہ ہم نے اعلان کیا، ہم کر کے دکھائیں. خیر مفتی محمود مرحوم نے، پروفیسر صاحب نے، ان سب نے چیزوں کو سنبھالا. لیکن جو جمعیت نے فیصلہ کر لیا پھر ہم ان کے ساتھ ٹکرائے نہیں. صحیح ہے. ہم نے کہا نہیں ہم عمل خود کر لیں گے، آپ نہ کریں. بالکل صحیح. لیکن پھر پوری قومی اتحاد کی قیادت پیچھے آئی صحیح. اور وہ پاکستان کی تاریخ کی ایک بہت ہی تاریخ ساز پہیہ جام ہڑتال تھی. زبردست. اسی طرح آپ دیکھیں کہ پنجاب یونیورسٹی ہم جیت جاتے تھے اور ایک روایت ہوتی تھی کبھی مبارک لینے یا دینے مولانا کے پاس جانا ہے. جب ہم جیتے تو مولانا کے پاس گئے تو لڑکوں نے پھر وہی جوانی ہوتی ہے مولانا مٹھائی، مولانا مٹھائی، مولانا مٹھائی. مولانا نے کہا کہ بھی میں اتنے لوگوں کو کہاں سے مٹھائی کھلاؤں. خیر میں نے بھی مولانا سے گزارش کی. انہوں نے کہا اچھا میں سوچتا ہوں. پھر انہوں نے بلایا. پھر انہوں نے کہا کہ میں یہ فلانا اچرے موڑ پہ جو حلوائی ہے میں نے اس سے بات کی ہے تو اتنے ٹوکرے وہ تیار کریں گے. اچھا. تو دیکھیں میں نے مٹھائی کی قیمت دی ہے، ٹوکروں کی قیمت نہیں. تو آپ نے ٹوکرے واپس کرنے ہیں. زبردست. جب ہم نے وہ سروں پہ رکھے، اٹھائے، بس لے کے آئے تو مٹھائی تو تقسیم کر دی، ٹوکرے بھول گئے. 3 دن کے بعد مولانا نے طلب کر لیا اچھا. کہ بھئی آپ کو میں نے کہا تھا کہ میں نے مٹھائی کے پیسے دیے ہیں، ٹوکروں کے نہیں. ٹوکروں کے نہیں دیے. اب ہم شرم سے ڈوبے جا رہے تھے. پھر بھاگے ہاسٹلوں میں سے ایک ایک ٹوکرا تلاش کیا. مولانا نے پھر یہ کہا کہ دیکھیں میں اگر مٹھائی کے پیسے دے سکتا ہوں تو ٹوکروں کے بھی دے سکتا ہوں، لیکن آپ نے زبان دی تو اس پر عمل کریں. پھر ہم نے عمل کیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بھی ضیاء الحق کی کیبنٹ کا معاملہ تھا. اسلامی جمعیت طلبہ ہماری شورا ڈٹ گئی کہ نہیں جانا چاہیے. ریفرنڈم تھا، ریفرنڈم کے بارے میں جمعیت کا موقف تھا کہ نہیں جانا چاہیے اس میں. لیکن ہم نے اپنا موقف رکھا، اڑے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے. پھر خورشید صاحب، غفور صاحب، جو رحمت اللہ صاحب، یہ کمیٹی ہمیں منانے کے لیے آئی. ہم پھر ڈٹے رہے، مانے نہیں. نہیں مانے ہم. اچھا. پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بلایا. ہم 4-5 لوگ گئے.
مولانا نے کہا کہ موقف آپ کا بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کا حق ہے کہ اپنا موقف بیان کریں، صحیح ہے. لیکن نیشنل پولیٹکس میں یہ آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کریں. صحیح. یہ جماعت کا کام ہے، اس کے پالیسی ساز ادارے کا کام ہے، وہ ٹھیک کریں غلط کریں وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بھی طالب علم تحریک کا اپنا دائرہ کار ہے. یس. اگر وہ اپنے دائرہ کار کو چھوڑے گی، مجھے یاد ہے کہ جب شباب ملی بننے تھی تو ہم عاملہ میں موجود تھے، تو خلیل احمدی صاحب مرحوم اللہ مغفرت کرے، انہوں نے یہ شباب ملی نام جو ہے نا کہ وہ تجویز کیا کہ بھی وامی کے ڈاکٹر تو جی تھے، مولانا نے اس کو شباب کا عنوان دیا تھا، اور ملی گورز کا جو ہے نا جی کہ وہ ترکی میں، اس سے نکال کے انہوں نے کہا کہ شباب ملی نام رکھے. اور بحث ہوتی رہی، ایک عاملہ، دو عاملہ، تین عاملہ میں بحث ہوئی، تو بس خلیل احمدی صاحب جذباتی ہو گئے. نے کہا بس بہت بحث ہو گئی، اللہ کا نام لیں اور چھلانگ لگائیں. محمود اعظم فاروقی صاحب مرحوم ساتھ بیٹھے تھے میرے، میں اچھی طرح یاد ہے، انہوں نے کہا احمدی صاحب احتیاط سے چھلانگ لگائیں، پالے سے نہ باہر جا پڑے. تو اس لیے اسلامی جمعیت طلبہ ظاہر ہے پرجوش ہیں، ان کو حق ہے تجزیہ کریں، لیکن اپنے دائرہ کار کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں، اسی دائرے میں رہ کے کام کریں گے، آپ کو استحکام بھی ملے گا اور آپ کے لیے دعائیں بھی ہوں گی اور اپریسیشن بھی ہوگی، لوگ تحسین بھی کریں گے. تو عرض میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیلنجز جو ہیں آج کے، جیسے نوید صاحب نے پتہ نہیں نیٹ ورکنگ کی ہے یا کیا کی ہے، یعنی ساری جو کوارڈینیشن ہے پوری اکیڈیمیا ہے یا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی چیزیں ہیں، اب ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن اب اسلامی جمعیت طلبہ کے لیے آج وقت کا چیلنج یہی ہے کہ نظریاتی بنیاد بھی ٹھیک رکھنی ہے، علمی اور تحقیقی محاذ پر بھی ٹھیک رہنا ہے، میڈیا، ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل دور کے جو آج سامنے ہے اس کو بھی ٹھیک رکھنا ہے. اسی طریقے سے جو وقت کا اور حالات کا ایک بڑا وسیع چیلنج ہے، اس میں اسلامی جمعیت طلبہ کو کردار ادا کرنا ہے. دیکھیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور دنیا پر چھا جاؤ. یہ آج بھی حقیقت ہے کہ بھی اس نظریے کے علاوہ اب دنیا کو امان نہیں مل سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح مولانا نے یہ فرمایا کہ بھی یہ سوشلزم، سرمایہ دارانہ نظام اپنے انجام کو پہنچے گا. کل یہ دیوانے کی بڑھ لگتی تھی، اب اشتراکیت سوشلزم تو سمٹ گیا. جی بالکل. سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بھی تانے بانے ٹوٹ رہے ہیں، اس کے باتیں اٹھ رہی ہیں، اس کو بھی ختم ہونا ہے. انشاءاللہ. اسی طرح قوم پرستی ہے، اسی طرح علاقائیت ہے، لسانیت ہے، جس میں ایک بڑی تھرل ہوتی ہے. لیکن الٹیمیٹلی اب لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک مفاد پرست طبقات ہیں کہ جو ان عنوانات سے لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں. اسی طرح مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ ارب ہا انسانوں تک ہماری دعوت پہنچنی چاہیے، کروڑ ہا انسانوں کو قائل کرنا چاہیے، لاکھوں انسان ہمارے جلووں میں چلنے چاہیے. کل یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ اتنے پمفلٹ کیسے چھپیں گے، اتنی کتابیں کون تقسیم کرے گا. لیکن آج جدید دور نے یہ بات ثابت کر دی ہے. آپ چاہیں تو اس کو جھوٹ میں لے جائیں، غیبت میں لے جائیں، پگڑی اچھالیں، منفی باتیں پھیلائیں اور گند کو دیکھیں، گند کو پھیلائیں. کیوں نہ ایک نظریاتی طور پر اس میڈیا کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ ہم پوری مہارت کے ساتھ اپنی دعوت کا پیغام بھی دیں اور لوگوں کو قائل بھی کریں. صحیح. آخری جو اس سلسلے میں میری بات ہے کہ بھی اسلامی جمعیت طلبہ کو ظاہر ہے، جیسے ناظم اعلیٰ نے بہت اچھی سرگرمیاں بتائی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سرگرمیاں جو بہت ہنگامی مسلط کر دی جاتی ہیں. ایک بڑا شارٹ پیریڈ ہوتا ہے اسلامی جمعیت طلبہ کے پاس، اور ایک بڑی تعداد جو ہوتی ہے وہ طالب علموں کی، وہ پڑھنے لکھنے والی بھی ہوتی ہے، ان کی ویژن بھی ہوتا ہے، وہ پھر مستقبل بھی ہوتے ہیں.
لیکن آپ کے ہنگامی کام کی وجہ سے ایک وہ بڑا طبقہ جو کہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے، جو سنجیدہ ہے، جو CSS کرتا ہے، جو فوج میں جاتا ہے، جو ڈاکٹرز بنتے ہیں، انجینئرز بنتے ہیں، یا کسی اور تحقیق کے محاذ میں جاتے ہیں، لیکن ہنگامی معاملات میں وہ لوگ نظر انداز ہو جاتے ہیں، صحیح، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو الٹیمیٹلی معاشرے کا کریم بنتے ہیں ان تک ہمارے اثرات نہیں ہوتے، صحیح، یا وہ اپنے ذہنوں میں ایک منفی تاثر لے کے جاتے ہیں۔ ایک چومکھی لڑائی ہے اسلامی جمعیت طلبہ کی، ہر چیز کو ایڈریس کرنا اور اس کو ایک حسن سلوک کے ساتھ اور ایک اچھے اسلوب کے ساتھ جو ہے اس کو جواب دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 77 سال کے بعد اس یوم تاسیس کے موقع پہ اسلامی جمعیت طلبہ کی لیڈرشپ کو بھی اور اسلامی جمعیت طلبہ کے پالیسی ساز، فیصلہ ساز ادارے، مرکزی مجلس شورا کو بھی ان تمام پہلوؤں پہ غور کرنا چاہیے۔ اس موقع پر اتنی خوبصورت یہاں گفتگو ہوئی ہے تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ میں جب اپنی ہی آگ میں جل بجھا تو یہ کھلا، شرط جلنے کی نہیں تھی کیمیا ہونے کی تھی۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی تاریخ اسی طرح چیلنجز کا احاطہ کرتے، چیلنجز کا ادراک کرتے، چیلنجز سے نبرد آزما ہوتے ہوئے اپنے مراحل طے کرتی رہی ہے، اور اس نے مختلف شیڈز کے، مختلف صلاحیتوں کے لوگ معاشرے کو دیے۔ الحمدللہ اس پر ہم اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم اس پلیٹ فارم کے ساتھ اٹیچ تھے، اور اپنے دور کی جو بہترین سکل سیٹ تھا وہ ہمیں کسی نہ کسی طرح اسلامی جمعیت طلبہ کے ذریعے ملا۔ یہاں پر ایک بات بہت اہم یہ ہے کہ ہم نے خاص طور پہ آج کے اس ایپیسوڈ میں اس بات کا اہتمام کیا تھا کہ ہم اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ جو ایک انڈیویجول اٹیچمنٹ ہے اس کو بھی اگنائٹ کریں، ری شیپ کریں، اس کو ری پروڈیوس کریں اور اس کو ایک دفعہ پھر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ یہ اس کا ایک مائکرو لیول کا ایک ایسپیکٹ تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ تو جس بھی آپ جمعیت کے فرد کو بلائیں گے تو، اور جب بھی کہیں دنیا میں ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو پہلے ایک آدھ گھنٹہ جو ہے نا وہ انہی رومانٹک چیزوں کی یاد دہانی میں گزرتا ہے، لیکن اس کا جو دوسرا پہلو جو بہت اہم ہے وہ ہے میکرو لیول پر اس کا احاطہ کرنا۔ مطلب میکرو لیول پر اس کے احاطہ کرنے کو ہم تھوڑا سا اس طرح سے دیکھیں کہ دیکھیں جو پرانا دور تھا، جب بہت پہلے دنیا چلتی تھی، جس کو ہم اینشینٹ دور کہتے ہیں، قدیم دور کہتے ہیں، تو اس وقت زمین ایسٹ ہوتی تھی۔ زمین کو کنٹرول کرنے کے لیے جو حکمران تھے یا جو بادشاہ تھے یا جنگجو تھے وہ اپنے اندر سکلز پیدا کرتے تھے تلوار بازی کی، اور اس میں ہر عام آدمی اس تلوار بازی کا نشانہ ہوتا تھا۔ وہ شہروں کے شہر جو ہے وہ گرا دیا کرتے تھے، گردنوں کے جو ہے وہ لوگوں کے سروں کے مینار بنا دیا کرتے تھے، اور اپنی جا اور جبر اور اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے تھے۔ پھر ایک دنیا تبدیل ہوتی ہے اور ہم ایک ماڈرن دور میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسٹ جو ہے نا زمین نہیں رہی بلکہ ٹیکنالوجی ہو گئی ہے اور مشینز ہو گئی ہیں۔ اس موقع پر میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کرنا ضرور چاہوں گا کہ جب آپ نے اس تحریک کو یا اس پوری آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے کا ارادہ بنایا تو اس وقت چاروں طرف جو ہے نا وہ بڑی بڑی عمارات تھیں، علی گڑھ یونیورسٹی، یہ دیوبندی کا مکتب، مختلف مدارس تھے، لیکن مولانا مودودی نے اس وقت ان کی جو بصیرت تھی، ان کی جو زیرک نگاہ تھی، اس نے وقت کی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے انہوں نے ایک تنظیم اور ایک آرگنائزیشن بنانے کا فیصلہ کیا، جو وقت نے ثابت کیا کہ ایک ایسا دانشمندانہ فیصلہ تھا جس نے آنے والے دور کے بہت سارے دریچے کھولے اور ان لوگوں کو ٹرانسفارم کیا، یعنی آئیڈیالوجی جو ہے وہ افراد تک ٹرانسفارم ہوئی۔ ہم جس دور میں رہتے ہیں، اور ابھی ناظم اعلیٰ محترم نے بھی جو اپنی پوری گفتگو کی ہے اس میں جو بات بتائی ہے وہ امپریس کیا ہے انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ الائنمنٹ کو۔ جو وقت کی ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ ایکڈیمیا اور پریکٹیشنرز کا آپس میں تعلق ہے، اس ٹیکنالوجی کے ریفرنس سے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ اپنے دور کے لحاظ سے ایک بہترین جسٹیفیکیشن ہے۔ لیکن کیا کریں کہ جو آنے والا دور ہے، اور کسی نے کہا تھا کہ مجھے یہ جنگ ہر حال جیتنی تھی، مگر نیا محاذ ہی پسپائیوں کے بعد کھلا۔ تو جو نیا محاذ کھل کر سامنے آیا ہے، جو نئی دنیا سامنے آئی ہے، ہم ان کی اصطلاحوں کا ذکر تو خوب کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم اس دور کو سمجھ پائیں کہ وہ دور کیا ہے؟ وہ دور ہے ڈیٹا کا۔ اب ٹیکنالوجی پیچھے رہ گئی ہے، ٹیکنالوجی کا ذکر کرنا اور اس کو
संवार करना और अच्छी गुफ्तगू करना और अच्छी बातें करना, ये सब टेक्नोलॉजी पीछे रह गई है। अब डाटा है, आप उस डाटा को देखकर आप कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं आने वाले दौर को, कैसे उसका एक नक्शा पेश करते हैं और कैसे इस आइडियोलॉजी को जो खुद फैलती है। मुझे याद है मेरा अमेरिका जाना हुआ तो वहाँ हमारे एक दोस्त थे, उनसे मुलाकात हुई तो उस वक्त नया नया अभी ये वेबसाइट वगैरह बन रही थी, तो उनकी एक वेबसाइट थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये वेबसाइट जो है वो क्या करती है, तो उन्होंने कहा ये पर डे जो है वो 100 अफराद को मुसलमान कर रही है। तो ये मेरा पहला इंटरेक्शन था कि एक इनविजिबल चीज़, एक ऐसी चीज़ जो एग्जिस्टेंस नहीं रखती, जिसकी कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो इतना इफ़ेक्ट कर सकती है। तो उसके बाद जब इन खतूत को देखना शुरू किया तो फिर ये समझ में आया कि आज हम एक ऐसे दौर में शामिल हो गए हैं जहाँ पर चीज़ें ग्रेजुअल नहीं बढ़ रही हैं, 1 2 3 4 ये पुराना दौर है। अब 1 2 3 4 हज़ार करोड़ और अरब, ये इस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। तो आज के इस दौर का चैलेंज जो है वो बड़ा है, लेकिन जो पिछले दौर के सारे चैलेंजेस से गुजरा हुआ एक एक्सपीरियंस है, जिसको एक्सपीरियंशियल नॉलेज जो है वो हासिल कर रही है आज की जमीयत। तो हम इस इस्लामी जमीयत तलबा से भी ये तवक्को रखते हैं कि वो हमें मुस्तकबिल को देखते हुए ऐसे अफराद दें, और फिर तहरीक इस्लामी को भी इस पूरे एस्पेक्ट में अपना ब्रॉडर करना पड़ेगा, अपना एस्पेक्ट भी, कि जिस गैजेट्स को हम फोकस करके लोगों को एवेल्युएट करते हैं वो बहुत छोटा है, नैरो है, और वो इतना तो ज़रूर रखेगा कि आप आज से मॉडर्न दौर जो आज से कई दहाइयों पहले का दौर है उसके तो एक्सपर्ट और उसके आप कामयाब लोग होंगे, लेकिन आने वाले दौर में जब इंडिविजुअल्स को एम्पावर किया गया है और उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये इस्लामी जमीयत तलबा के लिए मौजूद है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरी दौर में हर काम करने वाला नहीं है, हर आवाज़ पे आवाज़ लगाना हमारा काम नहीं है, हर स्किल सीखनी नहीं है, हमें वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है जो हमारे लिए ज़रूरत है। तो बीइंग यानी सोशल से बीइंग पॉलिटिकल होना, हमें मौलाना की इस तहरीक का जो एक पर्पस है, जो आज भी मौलाना का एक तारुफ है कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 20th सेंचुरी इन पॉलिटिकल एरेना। अगर मौलाना मौदूदी ग्रेट आदमी है इस पॉलिटिकल एरेना में, तो उनकी जो लेगेसी है उसको फुट फॉरवर्ड करने वालों को आने वाले दौर के इन चैलेंजेस का भी इदराक करना है, और आज की इस्लामी जमीयत तलबा को हमें ऐसे अफराद देने हैं। और इसके हवाले से तहरीक इस्लामी या दुनिया में फैले हुए जो हमारा स्टफ़ है वो अवेलेबल है और वो उसमें सपोर्ट कर सकता है। अब स्किल्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका इमेजिनेशन इम्पॉर्टेंट है, आपका तसव्वुर करना इम्पॉर्टेंट है, आपका चीज़ों को तख्लीक करके बयान करना इम्पॉर्टेंट है। तो स्किल सेट बहुत पीछे रह गए हैं, हम स्किल सेट के दौर से आगे आ गए हैं, और इस आइडियोलॉजिकल दौर में आने वाली जमीयत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, हम उस पर उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये इस्लामी जमीयत तलबा उस चैलेंज का भी इदराक करेगी और हमें वो लोग देगी, क्योंकि उन लोगों के लिए बगैर इस माशरे में वो तब्दीली नहीं आ सकती जो उस मुर्शद का भी ख्वाब था, और जिसके बारे में बहुत सारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि ये एक ऐसा मुल्क है पाकिस्तान जो आने वाले दौर में दुनिया के फ़ैसले करेगा, इसलिए कि इसके अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है, जिसने अभी दुनिया के इक़्तिदार के मज़े नहीं लिए हैं, लेकिन इस आइडियोलॉजी की बेस पर वो इमर्ज होगा और दुनिया को जो है वो अपनी जलों में समेट लेगा। तो यही आज के दौर का, आज के इस वक्त का इस्लामी जमीयत तलबा का पैगाम है, और हमने ये कोशिश की है कि हम उन सारे एस्पेक्ट्स को आपके सामने पेश करें, और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी हमारा इसमें साथ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब लियाकत साहब की बात सुन रहा था या नवीद साहब की बात सुन रहा था तो एक शुक्र का जज्बा दिल में ज़रूर पैदा हो रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं नुकात पर आज की जमीयत सोच रही है, और इन्हीं नुकात को सामने रखते हुए हम कुछ चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। जहाँ तक चैलेंजेस की बात है तो बहुत सारे चैलेंजेस का आपने तज़किरा किया है, यानी समाजी चैलेंजेस भी हैं कि जिसका सामना जमीयत को करना पड़ता है, तालीमी दुनिया के अपनी नौइयत के चैलेंजेस हैं कि जिसको जमीयत एड्रेस करना चाहती है, आज के नौजवान के इंडिविजुअल लेवल के कुछ अपने चैलेंजेस हैं कि जिसको बहैसियत ऑर्गेनाइजेशन जमीयत फेस करती है, और कुछ बहरहाल ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस भी हैं। तो ये चारों मुख्तलिफ नौइयतों के चैलेंजेस हैं कि जिसका सामना आज की जमीयत कर रही है, और वो जो लियाकत साहब ने कहा कि चौमुखी लड़ाई है जमीयत की, कि उसको हर एक पहलू को एड्रेस करना है और हर एक दायरे में ग्रो करना है। तो इस हवाले से अपनी भरपूर हिकमत अमली भी जमीयत प्लान करती है और हर दौर में करती रही है, आज भी उसको लेकर आगे बढ़ रही है। मैं कुछ चाहूँगा कि आज की जमीयत के हवाले से
جو چیزیں آج کی جمعیت کر رہی ہے یا سوچ رہی ہے مستقبل قریب کے حوالے سے، وہ آپ سے شیئر کر لوں۔ ایک تو پہلو یہ کہ جو طالب علم ہے اس میں نارملی 3 مختلف نوعیت کے افراد ہیں۔ ایک وہی کہ جو اکیڈیمیا کے اندر بہت اچھے موجود ہوتے ہیں، 4/4 CGPA والے ہیں، بہت اچھے گریڈز والے ہیں، ان کا مزاج بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کی اپروچ بھی بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ پھر کچھ وہ افراد ہیں، کچھ وہ اس طرح کے طلبہ ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ سوشل ہوتے ہیں، بہت زیادہ پولیٹیکل ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایکٹیولی چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اور پھر ایک نوعیت کے افراد وہ ہیں کہ بہرحال جو سکلز کے دائرے کے اندر اپنے آپ کو گرو کرتے ہیں، خواہ وہ سکلز ادبی دائرے کی ہوں یا بہرحال سپورٹس کے دائرے کی سکلز ہوں، کہ وہ اس کو بھی اس کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھنے اور گرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کی جمعیت کے پاس الحمدللہ تینوں نوعیتوں کے طلباء کے لیے کنٹینٹ موجود ہے۔ ان کے لیے آپ یوں کہیے کہ ان کو مائل کرنے، ان کو اپیل کرنے اور اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت ساری سرگرمیاں موجود ہیں۔ میں نے الحمدللہ یہ جو اکیڈیمیا سے ریلیونٹ افراد ہیں ان کے لیے آپ کو تذکرہ کیا کہ ہمارے پاس بز ٹیک کی اور ٹیکس پارک کی اور ٹیکنو فیسٹ کی اور ایکسپو اور سی لاہور اور اس طرح کی بے تحاشا ایکٹیویٹیز ہیں۔ یعنی ہم 93 ڈفرینٹ سٹیز کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اکیڈیمک ایکٹیویٹیز۔ اور یہ صرف ایکسپو نہیں ہے، ورک شاپس ہیں، سیمینارز ہیں، شارٹ کورسز ہیں، اور اس طرح کے اور ویبنارز ہیں کہ جو جمعیت مختلف سطحوں پر کر رہی ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے پلان کے اندر ریسرچ کانفرنسز بھی ہیں کہ ہم انشاءاللہ اسپیسیفک فیلڈز کے مطابق ریسرچ کانفرنسز بھی مستقبل قریب کے اندر کنڈکٹ کریں گے۔ پھر ہم اگر دیکھیں تو جو سوشل ہمارے مزاج رکھنے والے طلبہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہمارے پاس یونین کی نوعیت کی بہت ساری سرگرمیاں موجود ہیں۔ آج کی تعلیمی دنیا کے اندر طلبہ کو جو مسائل موجود ہیں، طلبہ یونین کی عدم موجودگی کے اندر جو آج کا طالب علم مشکلات فیس کر رہا ہے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جمعیت طلبہ مسائل کے حوالے سے ایک بہت بھرپور مہم بھی لے کر چلتی ہے اور آج بھی چل رہی ہے، اور طلبہ یونین کی بحالی کی مہم بھی جمعیت لے کر چل رہی ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس سال سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن بھی دائر کی، اور ابھی 13 دسمبر کو اس کی پہلی سماعت آئینی بینچ کے اندر بھی ہو رہی ہے۔ تو وہ بھی ہم اس پروسیس کو بھی لے کر چل رہے ہیں کہ ایک سوشل موبلائزیشن کا پروسیس بھی ہے کہ جس کے اندر جو طلبہ کے حقیقی مسائل کو ایڈریس بھی کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ جمعیت کے پاس سپورٹس کی اور علمیت بھی مختلف نوعیتوں کی سرگرمیوں کی بھی ایک آپ یوں کہیے کہ لمبی فہرست ہے کہ جو اس طرح کے مزاج رکھنے والے طلبہ کے لیے ہم دیکھتے ہیں، ہم رکھتے ہیں اور پلان کر رہے ہیں۔ دوسری دائرے کے اندر جمعیت کا جو اسٹرینتھ ہے وہ جمعیت کا تربیتی نظام ہے۔ یعنی جمعیت جس پر بہت اچھے انداز میں فخر کر سکتی ہے اور جو دنیا کو پریزنٹ کر سکتی ہے، اس میں سے ایک چیز تربیتی نظام ہے۔ تو ہم تربیتی نظام کو سائیکومیٹرک انالیسس کے بنیاد پر ڈیولپ کر رہے ہیں کہ اب افراد، جس طرح آپ نے تذکرہ کیا کہ اب تو فرد کی پرسنلائزڈ تربیت جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی اہمیت ہو گئی ہے، تو ہم افراد کے پرسنل ڈیٹا کی بنیاد پر افراد کے سائیکومیٹرک انالیسز کرتے ہوئے ان کو گروم کرنے اور ان کی تربیت کرنے کے پروسیس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارا باقاعدہ HR ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو لے کر چل رہا ہے، اور اس کی کچھ پہلی فیز کے اندر ہم نے فیلڈ بیسڈ کیمپس کے عنوان سے ایکٹیویٹیز کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ اور اس فیلڈ بیسڈ ایکٹیویٹیز کا پرپز یہ ہے کہ یہ تربیتی کیمپس ایسے نوعیت کے ارینج کیے جائیں کہ جس میں عام طالب علم بھی آئے۔ اب تک ہم جو کیمپس کرتے رہے وہ تنظیم کے وابستگان کے لیے کیمپس ہوتے تھے، لیکن اب ہم فیلڈ بیس کیمپس کر رہے ہیں کہ جس میں عام طالب علم بھی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے۔ اور ہم نے مختلف فیلڈ سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے، مثلا IT کی ایک فیلڈ ہے، لاء کی ایک فیلڈ ہے، IR کی ایک فیلڈ ہے، یا میڈیکل کی ایک فیلڈ ہے، تو ہر فیلڈ کے لیے ایک کیمپ ارینج کیا جائے، اور اس کے اندر 3 مین اس کے سیگمنٹس ہوں۔ یعنی ایک تو فکری طور پر بھی وہاں پر لوگوں کو وابستگی کی جائے، فکر اور تحریک سے بھی جوڑا جائے، دوسرا یہ کہ ان کی فیلڈ کے حوالے سے رہنمائی کی جائے، اور تیسرا یہ کہ اسلامائزیشن آف فیلڈز کے حوالے سے بھی ان کو گائیڈ کیا جائے۔ تو وہ عام طالب علم جو سماج کا ہے، جو اکیڈیمیا سے تعلق رکھتا ہے، جو پڑھنے لکھنے کا مزاج کا حامل ہے، اس کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتے ہوئے اس کو ٹرین کیا جائے، اس کو ڈیولپ کیا جائے، اس کو گروم کیا جائے۔ تو یہ ہمارے HR کے اس جو لانگ ٹرم پلان ہے اس کا پہلا مرحلہ تھا، جو اس سیشن میں الحمدللہ ہم عبور کر چکے ہیں، اور آئندہ آنے والے برسوں میں، قریب کے مستقبل میں، سائیکومیٹرک انالیسس کی بنیاد پر ہم اس تربیتی نظام کو پرسنلائز بیسس پر ڈیولپ کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تربیہ کے دائرے کے اندر ای لرننگ کا پورا پروسیس ہے کہ جس کو ہم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ کا LMS
اس سیشن کے اختتام پر انشاءاللہ ڈیولپ ہو جائے گا، جس کے اندر ہم مختلف موڈز کے ذریعے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے. یعنی ہمارے پاس لوگوں کے لیے، عام طالب علم کے لیے وہ LMS ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، لرننگ مینجمنٹ سسٹم، کہ جس کے اندر شارٹ کورسز ہم ڈیولپ کریں گے. عام طالب علم بھی اس سے فائدہ لے سکتا ہے، تنظیم کے وابستگان بھی اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. اس کے اندر ہم مختلف انداز سے لٹریچر کو پڑھانے کی کوشش کریں گے. یعنی ٹیکسٹ بکس بھی موجود ہوں گی، اس کے اندر ویڈیو لیکچرز بھی موجود ہوں گے، اس کے اندر شارٹ لیکچرز بھی موجود ہوں گے، اس کے اندر انفوگرافکس کے ذریعے ہم چیزوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کریں گے. اس میں آڈیو بکس بھی ہم اویلیبل کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی جتنے بھی اویلیبل موڈز ہیں، اینیمیشنز ہیں، اور اسی طرح کے AI کے ٹولز کے استعمال کے ذریعے ان کے کویسچن آنسرز ہیں، تو اس طرح کے جتنے بھی موڈز ہیں ہم اس کو ای لرننگ کے اس پروسیس کے تحت آج کے نوجوان کے لیے اویلیبل کرنے کی کوشش میں ہے. اور یہ انشاءاللہ LMS ڈیولپ اس سیشن میں ہو جائے گا، اور نیکسٹ سیشن میں اس سے کنٹینٹ ڈیولپمنٹ اور کورسز کی ڈیولپمنٹ کا پروسیس بھی انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا. پھر تیسرے دائرے میں اسکولز کے طلباء ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں عام جو بچے ہیں وہ پرائمری اسکول میں اور مڈل اور ہائی اسکولز میں اویلیبل ہیں. ان کے لیے ہمارے پاس ایک بہت زبردست پلاننگ بھی موجود ہے، اور ہم نے پورے پاکستان میں مختلف بزموں کے تحت ہم نے ان طلباء کو گروم کرنے، ان کو اسلام کے لیے، ان کو پاکستان کی خدمت اور تعمیر و ترقی کے لیے اپنے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پورا ایک پروسیس ہے کہ جس کو لے کر آج کی جمعیت بھی چل رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کا دائرہ مستقبل قریب کے اندر ہم بڑھا بھی لیں گے. تو یہ وہ دائرے ہیں کہ جس کے اندر آج کی جمعیت سوچ بھی رہی ہے، آگے بھی بڑھ رہی ہے اور پلان بھی کر رہی ہے. لیکن میں بہرحال آج اس پلیٹ فارم کے توسط سے دوبارہ اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ دنیا بھر میں موجود سابقین جمعیت وہ جس بھی دائرے کے اندر، جس بھی فیلڈ کے اندر ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، وہ آئیں آج کی جمعیت کے ساتھ اپنے ویژن کو شیئر کریں، اپنے ایکسپرٹیز کو شیئر کریں، اپنے ایکسپوئر کو شیئر کریں، اور اپنے تھاٹ پروسیس کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے آج کی جمعیت کے لیے قابل عمل تجاویز لے کر آئیں. تو ہم انشاءاللہ ان تمام دائروں کو ایڈریس کرتے ہوئے مستقبل کا ایک بہتر اور جاندار نقشہ وہ تعمیر کر لیں گے. پنجابی میں کہتے ہیں بھی جاگ دے رہنا ساڑھے تین رہنا. سابقین اپنے مسائل میں. جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا. بہت شکریہ. خوش رہیں، شاد اور آباد رہیں. اولیاء صاحب کسی نے کہا تھا کہ ذرا تم اس کا دھیان رکھنا کہ مصلحت جزو زندگی ہے، جہاں شجاعت ہے شان ایماں وہاں تدبر بھی لازمی ہے. یقیناً تدبر، فہم، بصیرت، حکمت، ماضی، حال، مستقبل، ان سب کو دیکھ کر ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. بزرگوں کی وراثت آپ کے پاس موجود ہے، اچھا کریکٹر آپ کے پاس موجود ہے. انشاءاللہ العزیز اس کی روشنی میں آگے بڑھیں گے تو ایک روشن مستقبل آپ کا منتظر ہوگا. کنیکٹ رہیے، جڑے رہیے. پاکستان زندہ باد. اسلامی جمعیت طلبہ تحریک اسلامی پائندہ باد. جزاک اللہ.